دل ہی دل میں عہد باندھ رکھا ہے کہ جس موضوع پر دماغ میں جمع ہوئے خیالات کو اس کالم میں برجستہ بیان کرنے کی ہمت نہ ہو، اسے زیر بحث لانے ہی سے گریز کیا جائے۔ سیالکوٹ میں سری لنکا سے آئے ایک ہنرمند کا مشتعل ہجوم کے ہاتھوں قتل بھی ایسا ہی موضوع ہے۔ میں اس کی مذمت کو بھی آمادہ نہیں۔ ہمارے حاکموں نے مذمتی بیانات جاری کر دیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر چھائے ذہن ساز بھی اس کی بابت شرمندگی کا اظہار کر چکے۔ یہ سوال اگرچہ اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ مذمت و شرمندگی کا اظہار کرتے یہ بیانات اور سوشل میڈیا پر لگائی تحریریں ایسے واقعات کو روکنے میں کام آئیں گی یا نہیں۔ جان کی امان پاتے ہوئے اصرار کروں گا کہ ہرگز نہیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت اس کی بہت عرصے سے پرورش کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں مذکورہ حادثوں کی پرورش کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے۔ پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کا اس تناظر میں قتل معاملے کو عام انسانوں سے اشرافیہ کی اہم ترین سطح تک لے گیا۔ اس کے بعد پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہے نواز شریف پر لاہور کی ایک معتبر دینی درسگاہ میں جوتا اچھالا گیا۔ موصوف کو بے تحاشا سیاسی وجوہات کی بنا پر ہمارے معاشرے کا مؤثر حلقہ واجب تذلیل ٹھہراتا ہے۔ ان کا بدترین ناقد بھی مگر تسلیم کرے گا کہ سابق وزیر اعظم کے والدین دین سے محبت کرنے والے تھے۔ اپنی اولاد کو انہوں نے سختی سے شعائر اسلام پر عمل اور ان کے احترام کی تربیت دی تھی۔ احسن اقبال کہنے کو ہمارے طاقتور وزیر داخلہ تھے، ان پر مگر گولی چلی۔ ان کے بزرگ بھی دین اسلام سے گہری وابستگی کی شہرت کے حامل تھے اور سیاہی خواجہ آصف پر بھی اچھالی گئی تھی۔ ایسے افراد کے ایمان پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں تو سری لنکا سے آئے ہنرمند کو مشتعل ہجوم کے عتاب سے بچانا ممکن ہی نہیں تھا۔ بہرحال سیالکوٹ میں ہوئے واقعے کا وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے۔ وہ ذاتی طور پر اس ضمن میں ہوئی تفتیش کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ 100 کے قریب افراد کی گرفتاری کی خبر بھی آئی ہے۔ مبینہ ملزمان کے اتنے بڑے ہجوم میں اگرچہ کلیدی مجرمان کی نشاندہی ممکن نظر نہیں آ رہی۔ ان کے دفاع پر مامور وکلاء پولیس کی تیار کردہ رپورٹ میں ہزاروں خامیاں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ بالآخر ہم اس واقعے کو ویسے بھی بھول جائیں گے۔ ہماری ریاست کو دریں ثنا کوشش فقط یہ کرنا ہوگی کہ غیر ملکی رقوم سے پالے لبرل افراد، جنہیں خونی بھی کہا جاتا ہے، سیالکوٹ میں ہوئے قتل کو پاکستان کی بدنامی کے لیے اچھالنے کے لیے استعمال نہ کر پائیں۔ مذکورہ قتل کی تشہیر ہماری برآمدات پر توجہ دیتے دھندوں کے لیے غیر مسلم اور غیر ملکی ہنرمندوں کو پاکستان آنے سے روکنے کو مائل کر سکتی ہے۔ مغرب ویسے بھی ہمارا بدترین دشمن ہے۔ ہمارے وزیر اعظم اس کی مکاریوں کو ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کی اجتماعی سوچ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں۔ وہاں کے کئی ملک یورپی یونین نامی تنظیم میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ پاکستان کو اپنے مقابلے میں نسبتاً غریب ملک تصور کرتے ہوئے یہ ممالک ہماری برآمدات پر تقریباً نہ ہونے والے ٹیکس لگاتے۔ مذکورہ قتل کی ضرورت سے زیادہ تشہیر ہمیں ٹیکس کے حوالے سے ملی رعایتوں سے محروم کر سکتی ہے۔ حب الوطنی کا لہذا تقاضا ہے کہ چپ کر دڑ بٹ جا، اور میری سیالکوٹ واقعے کی بابت دانستہ اپنائی خاموشی اس تقاضے ہی کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے۔ کئی دنوں سے میری فکر مندی ویسے بھی پاکستان کے معاشی حقائق پر مرکوز ہے۔ ہمارے بینکار وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب اگرچہ مصر ہیں کہ دیہاتوں میں کئی اجناس کی ریکارڈ بناتی پیداوار کی وجہ سے خوشحالی کے چشمے پھوٹ چکے ہیں۔ دیہاتوں میں آباد پاکستانیوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ بارش کی طرح برسی اضافی رقوم کو کیسے خرچ کریں۔ موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں۔ شہروں میں آباد افراد نئی گاڑیاں خریدنے کو بے چین ہیں۔ مہنگے ریستوراں
سامنوں میں جائیں تو بیٹھنے کی جگہ حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ خوشحالی کے اس موسم میں ریاست پاکستان کو بھی خیال آیا کہ میرا حصہ ایتھے رکھ۔ مطلوبہ حصے کے حصول کے لیے 1.5 سے 2 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کے لیے منی بجٹ تیار ہو رہا ہے۔ چند دنوں میں قومی اسمبلی سے منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ برسر زمین حقائق کی بابت قومی اسمبلی کے اوسطاً 1 لاکھ کے قریب ووٹ لے کر منتخب ہونے والے رکن سے زیادہ باخبر کوئی اور نہیں ہوتا۔ منی بجٹ کی دل و جان سے منظوری دیتے ہوئے سرکاری بینچوں پر بیٹھے اراکین اسمبلی حکومت کے اس دعوے کی تصدیق کر دیں گے کہ وطن عزیز میں سپریم کورٹ کے ہاتھوں صادق و امین ٹھہرائی قیادت کی بصیرت اور نیک نیتی کی بدولت بالآخر خوشحالی آ گئی ہے۔ کچھ بد نصیب کو مگر اس خوشحالی کا ادراک نہیں ہو رہا جس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ تقریباً 3 ہفتے قبل میرے گھر میں پانی کی ترسیل کے لیے نصب ہوئے نظام میں چند خامیاں نمودار ہوئیں۔ 3 دنوں کی تفتیش اور محنت کے بعد ایک ہنرمند نے اسے درست کیا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے جو رقم طلب کی اس سے گما ہوا کہ شاید پانی کی ترسیل کے لیے کاملاً نیا نظام نصب ہوا ہے۔ طویل تکرار کے بعد بالآخر 35,000 روپے پر مکمکا ہوا۔ ہماری جیب میں اتنی رقم ہر وقت موجود نہیں ہوتی۔ بینکوں نے ATM کارڈ فراہم کر رکھے ہیں۔ ATM مشینیں آپ کے گھروں کے قریب ہی واقع ہوتی ہیں، وہاں پیدل بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ مشین تک چلے جائیں، ڈیبٹ کارڈ کو اس میں ڈالیں اور مطلوبہ رقم حاصل کر لیں۔ مذکورہ سہولت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اپنا پلیٹینم کہلاتا ڈیبٹ کارڈ لے کر ATM مشین پر چلا گیا۔ مطلوبہ رقم کا اس میں اندراج کیا تو اس نے فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ 20,000 روپے نکالے جا سکتے تھے۔ وہ نکلوانے کے بعد اپنی بیوی سے درخواست کی کہ باقی رقم وہ ادا کر دے۔ وہ بھی ATM گئی اور کاریگر کو ادائیگی ہو گئی۔ یہ ادائیگی ہو جانے کے بعد میں نے کم از کم 4 مرتبہ 20,000 سے زیادہ رقم بلا ضرورت نکلوانے کا تجربہ کیا۔ ہر بار انکار ہوا، حیرانی ہوئی، بالآخر بینک چلا گیا۔ وہاں موجود عملے کے ایک شخص نے بتایا کہ 5,000 روپے کے جو نوٹ ہیں ان کی بابت حکومت کو کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ ATM مشینوں میں اب 1,000 اور 500 کے نوٹ ہی ڈالے جا رہے ہیں۔ صارفین کی تسلی کے لیے لازمی ہے کہ 20,000 سے زیادہ رقم یک مشت میسر نہ ہو۔ مطلوبہ رقم کی عدم دستیابی کا جواز جو مجھے بتایا گیا ہر اعتبار سے بودا سنائی دیا۔ وسوسوں بھرے دماغ میں فوراً لبنان اور افغانستان کے موجودہ حالات یاد آ گئے۔ ان دونوں ملکوں میں آپ کے پاس گولڈ یا پلیٹینم ڈیبٹ کارڈ بھی ہو تو ATM سے یک مشت محدود رقم ہی نکلوائی جا سکتی ہے۔ ہمارے بینک ایسا ہی رویہ اختیار کرتے محسوس ہوئے۔ میں اگر خاندانی نظام کی برکتوں سے محروم ہوئے امریکہ یا یورپ کے کسی ملک کا باسی ہوتا تو اپنی ضرورت کی رقم ATM مشینوں سے فراہم نہ ہونے کی بنا پر عدالت وغیرہ چلا جاتا۔ 22 کروڑ رعایا کا لاچار فرد ہوتے ہوئے میں ایسے حق سے مگر محروم ہوں۔ صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اپنا پلاٹینم کارڈ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں۔ اس کی وجہ سے مطلوبہ رقم نہ ملنے کے باوجود شوکت ترین صاحب کے اس دعوے پر اعتبار کو مجبور بھی کہ وطن عزیز میں خوشحالی آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے۔